الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ غزہ کی صورتحال سے عوام جس طرح مشتعل ہیں، یہ اشتعال دشمن کے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم اس اشتعال میں یا تو اپنی حکومتیں گرا دیں، یا ہماری حکومتیں خوف زدہ ہو کر عوام کے پریشر کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کریں کہ جس سے یہود کے مقاصد کو تقویت حاصل ہو یا ان کے مقاصد پورے ہوں۔ سب سے زیادہ اس وقت نظروں میں پاکستان ہے۔ ساری دنیا اس پر نظر جمائے بیٹھی ہے کہ کسی طرح یہ ایسی حرکت کرے کہ اس کو اس کے اثاثوں سے محروم کر دیا جائے۔ رشیا کیسے ٹوٹا تھا؟ یورپ کے پروپیگنڈے سے ٹوٹا تھا۔ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو اس طرف کیا ہو رہا ہے، اور تمہارے حکمران عیاشی کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کرتے نہیں۔ پہلے تو ان کی استطاعت دیکھ لینا کیا کر سکتے ہیں۔ پیچ کتنی ہے ہمارے اندر۔ ہم منت ترلا کر کے دوسرے ممالک کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سود دیں گے، آپ کا پیسہ خرچیں گے بھی نہیں، صرف آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھیج دیں، صرف تحریر میں آ جائے کہ پاکستان کے پاس 3 ارب فلاں کا پڑا ہوا ہے، 2 ارب فلاں کا پڑا ہوا ہے، 3 ارب فلاں کا پڑا ہوا ہے، 4 ارب فلاں کا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ حکمرانوں کے لیے اسوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ نے جب صلح حدیبیہ کی تو کیا ماحول تھا؟ آپ نے ہر حال میں بیعت آپ نے جان دینے کے لیے، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، جو 1400 صحابہ نے جو ہے وہ کی ہے، وہ جان دینے کی بیعت کی ہے۔ صحابہ سے جان لینے کی بیعت کی گئی ہے کہ جنگ ہوئی تو ہم جانیں لڑا دیں گے۔ بالکل وہ تیاری جو ہم نے کر رکھی ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہمارا حال تو جو ہوگا سو ہوگا، دشمن بھی نہیں بچے گا۔ بس یہ ہماری تیاری ہے۔ لیکن نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ شروع کرنے کی نہیں تھی۔ آپ نے جنگ کبھی پسند نہیں کی، جنگ آپ پر مسلط کی گئی۔ آپ نے فرمایا جنگ جو ہے یہ ام المصائب ہے، یہ مصیبتوں کی ماں ہے۔ جنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ نسلیں بھگتتی۔ لہذا جنگ کی تمنا مت کرو، لیکن تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر پیٹھ مت دکھاؤ۔ جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ آگ میں کود پڑیں، آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے کرنا جو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قریش مجھ سے کسی حرام کا مطالبہ نہ کریں تو ان کا باقی ہر مطالبہ میں مانوں گا۔ ہر مطالبے پر سر تسلیم خم کر کے
ان سے امن حاصل کروں گا۔ قیمت کیا ادا کی؟ آپ سے کہا گیا، جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو کہا گیا کہ یہ معاہدہ جو ہے ڈکٹیٹ کروایا گیا، تو فرمایا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ ان کا جی مہلن، تھوڑا انتظار کیجیے، صبر صبر۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو معاہدے کی کیا ضرورت؟ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہوگا۔ آپ نے فرمایا علی یہ کاٹ دو، جب رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ۔ قریش نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم نہ مانو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں محمد بن عبداللہ، اور محمد بن عبداللہ لکھو، علی لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو یہ کرنے والا نہیں، یہ رسول اللہ مجھ سے نہیں مٹایا جاتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے کونی پکڑی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ۔ وہاں آپ نے اسے اپنے انگوٹھے سے مٹایا اور فرمایا اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ رسول اللہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھوا کے صلح کی ہے۔ یہ مسلمانوں نے اپنی توہین سمجھی۔ حضور دعوی رسالت سے دستبردار نہیں ہوئے، لیکن معاہدے پہ آپ نے اصرار نہیں کیا کہ یہاں محمد رسول اللہ تم لکھو گے تو تبھی معاہدہ ہوگا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل تمہاری بات سچی ہے، میں محمد بن عبداللہ ہوں اور یہ معاہدہ ٹھیک ہے، اسی طرح لکھو۔ وہ بھی سچی بات ہے۔ قریش مجھ سے حرام کا مطالبہ نہ کریں تو میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات ہوئی، لکھا گیا کہ اگر کوئی ہمارا شخص مسلمان ہوگا مکے والوں میں سے تو آپ اسے واپس کر دیں گے۔ ہم طے ہو گیا، زبانی طے ہوا ہے، لکھ لیا گیا ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو کے مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو کے مدینے جاتا ہے آپ کے پاس جاتا ہے تو آپ واپس کریں گے ہمیں۔ یہ شرط بھی دیکھ لیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ جو مرتد ہو جائے گا وہ تمہارے کس کام کا ہے، اور جو مومن ہو جائے گا اس کو اللہ پاک اس کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک، معاہدہ ہو گیا، دستخط نہیں ہوئے۔ معاہدے میں جو سفیر تھے قریش کی جانب سے، انہی کا بیٹا ابو جندل جسے انہوں نے قید کیا ہوا تھا، وہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے وہ اپنی توڑوا کے وہ زنجیریں اور وہ نکلایا۔ باپ نہیں تھا، ماں کو رواس پٹاس کیا، پیشاب کرنا، فلاں کرنا، ڈھیں کرنا، تو وہ ماں تھی، کھول دیا، آگے تو ان کا حال دیکھ کے مکے والے تو انہیں جانتے تھے، اسی بستی کے تھے، انہوں نے دیکھا کتنے کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، ان کے بدن پہ انہوں نے دکھائے اپنے وہ پورا جو جہاں زنجیروں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ وہ جو صاحب تھے غالباً سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا جی یہ اس معاہدے کا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر آپ نے یہ واپس کیا تو معاہدہ چلے گا، اگر آپ نے واپس نہ کیا تو معاہدہ ہماری طرف سے سمجھے کہ ختم، اب جنگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی دستخط نہیں ہوئے معاہدے پہ، زبانی کلامی طے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی معاہدہ زبانی کلامی طے ہو گیا، زبان ہو گئی، تحریر میں آ گئی، تو یہ معاہدہ سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے۔
ہم اس سے سمجھ رہے ہیں کہ معاہدہ ہو گیا. اب اگر آپ اس کو واپس نہیں بھیجتے تو معاہدہ ختم سمجھو. اب مسلمان ان کے جذبات برانگیختہ ہو، ایسی کوئی مرے نہیں، اور ہم ان کو دکھا دیں گے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو واپس نہیں کریں گے. جیسے افغانستان والے نے کہا تھا کہ ہم اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کرتے اور اپنا تورا برا کروا لیتے. وہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ تھا؟ اس سے کوئی خیر برآمد ہوئی تھی؟ اس کے بعد کتنے ممالک جو ہے وہ فال ہوا ان کا، کتنی بربادی ہوئی امت مسلمان کی، ملینز مارے گئے، ملینز. صرف اس بندے کی صرف ایک بات ہے کہ ہم اپنا مہمان واپس نہیں بھیجیں، ہماری روایت نہیں. وہ لوگ بلے بلے بھائی کیا بات ہے، اپنا مہمان واپس نہیں کرتے، 40 ڈاک اٹھا کے پاکستان کے اندر ڈال، اصلی اٹھا کے باہر پھینک